ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان سے مزید سیاسی معاملات پر بات کرتے ہیں۔ سر آپ نے کہا فیڈریشن سٹریس میں، فیڈریشن تو آلموسٹ ساری کی ساری بیلاروس گئی ہوئی ہے، وہ سارے بچے ان کے بیلاروس چلے گئے، محترم نواز شریف صاحب چلے گئے، مریم نواز صاحبہ چلی گئیں، چلے پی ایم صاحب کو تو کوئی انویٹیشن ہوگا، مریم نواز صاحبہ کی بیٹی چلی گئیں۔ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک طرف ملک جل رہے بلوچستان کے جو حالات ہیں، کل پھر 8 لوگ انہوں نے ایک ایران کے بارڈر پر مار دیے، یہ اگر اس طرح چلتا رہے گا اور ہمارے حکمران فورن ٹورز لگاتے رہیں گے، یو کے پہنچ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے حکمرانوں کو آپ نہ کہیں، ان کے پاس اختیارات کوئی نہیں ہے۔ سر جو فارم 47 سے آتا ہے نا، اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو وہ ٹھیک ہے، اپنے اقتدار کے بعد گزار رہے ہیں ہیپیلی، جی، اب ہیپیلی کریں گے، ان ہیپی تو ہو نہیں سکتے۔ بغیر اگر آپ کو الیکشن کے اقتدار مل جائے پھر ہیپی ہوتا ہے آدمی۔ ابھی اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں آپ سے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا لیڈر قید میں ہے، لیڈر تک جو انفارمیشن کی ایکسیس ہے وہ نہیں ہے۔ محترم نواز شریف کے ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت وہ پابند سلاسل تھے تو ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ ملاقاتیں عمران خان سے کیوں نہیں ہو رہی؟ اور اگر عمران خان سے کوئی ملنے جا رہا ہے تو اس پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو بھی اعتراض ہے کہ جی بیرسٹر گوہر کیوں مل کے آئے، علی ظفر کیوں مل کے آئے؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نہیں، لوگ ملتے ہیں، کم از کم ہم جب جیل میں تھے تو ہماری کوئی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، کسی ملاقات کی اجازت نہیں تھی سوائے فیملی کے، اور وہ بھی مختلف بہانے ہوتے تھے، نہیں مل سکتے، مل سکتے ہیں۔ صرف عدالت میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ یہاں عدالت میں بھی شاید مشکل ہے، یہاں عدالت بھی اندر ہی لگی، عدالت بھی جیل کے اندر ہے، جو کہ بدنصیبی ہے کہ اگر آپ نے ایک پولیٹیشین کا ٹرائل کرنا ہے تو آپ اس کو جیل کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ کام ٹیررسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اٹ شوڈ بی این اوپن ٹرائل جو پبلک دیکھ سکے۔ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ خبر آئے۔ دیکھیں، پولیٹیشین تو ایک عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، اچھا ہو برا وہ علیحدہ بات ہے، تو وہ فیصلے عوام کو کرنے دیں کہ بے سے کچھ کیا ہے نہیں کیا۔ عدالتیں ضرور کریں اپنے جو بھی وہ کرتی ہیں، بالکل، لیکن عوام کو بھی ایک حق ہوتا ہے کہ معاملات ان کے سامنے آئیں، فیکٹس پتہ لگے۔ جی، فیکٹس عوام کو ویسے سر اب سب کچھ پتہ ہے، لیکن عوام بھی اب جس کو کہتے ہیں نا بس تسلیم کر کے بیٹھ گئی ہے کہ یہی سب کچھ ہونا ہے۔ جی، بس یہ ہوتا ہے، یہ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جب عوام کے اندر ایک بھیسی مایوسی آ جائے تو پھر ملک خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ سر ابھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، جس میں میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ کیا اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں اگر عمران خان صاحب مذاکرات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ سر ضرور مذاکرات کریں، کس مقصد کے لیے مذاکرات کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون سا اختیارات ہیں؟ وہ کیا آئینی اختیارات ہیں جس سے مذاکرات ہوں گے؟ سارے اختیارات ہیں تو انہی کے پاس ہی۔ بس ٹھیک ہے، پھر ملک اسے کر لیں۔ پھر آپ سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ کہ میرا اس معاملے میں کوئی وہ بات نہیں ہے، اگر اس سے کوئی حل نکلتا ہے ملک کے معاملات کو تو نکال لیں۔ حل اگر اس طرح نکلے کہ ملک میں امن خان باہر آ جائے، جو جن کی جو جورسڈکشن تھی وہ اپنی جورسڈکشن میں واپس چلے جائیں، تو یہ تو بہتری ہوگی ملک کی۔ دیکھیں، یہ جو ایک نکاتی ایجنڈا پی ٹی آئی نے رکھا ہوا ہے نا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، یہ پولیٹیکل جماعتیں ایسی باتیں نہیں کرتی۔ تو آپ کے مطابق کیا ایجنڈا؟ جی، جو سیاستدان ہوتا ہے اس کا اس کے جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، ملک کے معاملات اولین حیثیت رکھتے ہیں، اور جب ملک کے معاملات حل ہوتے ہیں تو وہ معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی کہ یہ ان کی مرضی ہے، میں اس سے صرف اختلاف کر رہا ہوں کہ آپ کے نہیں، ہمارا ایجنڈا جی ایک آدمی کو جیل سے باہر نکالنا ہے۔ لیکن وہ ایک آدمی ایسا نہیں کہہ رہا کہ مجھے باہر نکالو، وہ کہہ رہا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، فارم 47 والے ایشو پہ بات کی جائے، جو 8 فروری کو ایشو بنا اس پہ بات کی جائے۔ وہ ایک بندہ ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی جماعت اس کی رہائی کی بات کر رہی ہے۔ تو جماعت کی بات ہی سنیں گے نا، جماعت کو یک زبان بات کرنی چاہیے۔ جماعت آپس میں بھی لڑ رہی ہے۔ ہم ملک میں جمہوری عمل چاہتے ہیں، ہم ملک میں فیئر الیکشن چاہتے ہیں، ہم ملک میں عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ یہ بات آپ کریں، اس کا حل نکالیں تو باقی حل سب نکل آئیں گے۔ سر ابھی تو وہ یہ حل نہیں نکال پا رہے کہ جی عمران خان سے کون ملے گا، باہر آ کے کیا بات کرے گا، کون نہیں کرے گا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں وہ اب یہ ان کا معاملہ ہے، اپنی جماعت کے اندر طے کر لیں۔ تو یہ مذاکرات جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک چہ مگویاں ہو رہی ہیں، اس پہ مولانا صاحب کے کچھ تحفظات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ٹھیک ہیں کہ وہ جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ ان سے بات کریں گے تو پھر ہمارا ان کے ساتھ ایک کلیش ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ مولانا بھی اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، مولانا صاحب کی اپنی ایک سیاسی حیثیت ہے، ہر جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، جماعت میں ایک بندہ ہو، ملک سیاست آپس میں باہمی بات چیت سے چلتی ہے، تو یہ اب ان کی رائے ہو سکتی ہے کہ مذاکرات سے معاملے نہ طے کریں، لیکن اگر مذاکرات سے کوئی حل نکلتا ہے
مذاکرات دیکھیں آپ جو مذاکرات کر رہے ہیں اس کی بنیاد غیر آئینی ہے، لیکن ہمارا معاملہ ہی سارا غیر آئینی چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے پھر بیٹھ کے کوئی حل نکالیں، لیکن عوام کے سامنے نکالیں. بند کمروں میں جو باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ ابہام کا باعث بنتی ہیں. ابھی جو نہروں کا ایشو ہے وہ بھی بڑا سیریس ہوتا جی جا وہ رہا بھی ہے، اسی قسم کے معاملات ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس کا پانی ہے، آپ کس کا یقین حق کریں ہے؟ میں نے حقائق پتہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہر بہت ہی متضاد باتیں سامنے آتی ہیں، سب کا ڈفرینٹ اوپینین ہے. سب ڈفرینٹ اوپینین ہے. بات بنیادی یہ ہے ملک کے اندر پچھلے 15 سال میں کم از کم پانی میں 30% پر کیپٹا کم ہو گیا ہے پاکستان میں، کم ہو گیا. کب 30% فی کس کم ہو گیا ہے. اب اگر آپ نئی نہر بنا رہے ہیں اس کے اندر کہاں سے پانی آئے گا؟ بالکل. یا آپ کسی موجودہ پانی استعمال کرنے والے سے پانی لیں گے جس کے اندر صوبے کے اندر بھی لوگ شامل ہیں، دوسرے صوبوں کے لوگ بھی شامل ہیں، بالکل. یا آپ جو پانی جاتا ہے سمندر کے اندر اس میں کمی واقع ہو جائے گی جب بھی وہ جاتا ہے. بالکل. اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کے انوائرمنٹلی بھی اثرات ہیں، اور اس پہ جو آخری آپ کا صوبہ ہے سندھ اس کے اندر بھی اس کے اثرات آئیں گے. پھر بات یہ ہے کہ آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ پوائنٹ بالکل. مقصد کیا ہے اور اس کے اثرات کس پہ ہوں گے. اس پہ بڑی ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے پورے ملک کے اندر. انڈس جو واٹر ایکارڈ ہے 91 کا وہ موجود ہے، اس میں کیا آپ ترمیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، سی سی آئی کی میٹنگ میں کیوں نہیں لاتے اس بات کو. یہ سارا ابہام ہے، بہت اس میں بہت ابہام ہے. صحیح. آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ محترم عمران خان صاحب کو آپ کتنے عرصے میں جیل سے باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ میں سیاسی لیڈر یہ سوال نہیں پوچھتے، وہ صحیح. برداشت کرتے ہیں. سیاسی لیڈروں کا کام یہ معاملات برداشت کرنا ہوتا ہے. لندن نہیں جائیں گے آپ کو لگتا ہے، یا وہ ان کی مرضی ہے، لندن جائیں جہاں مرضی جائیں، صحیح. مجھے اسے اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ لوگ مجھے کب باہر آئیں گے مجھے نہیں پتا. صحیح. نہ کسی قانون کے مطابق گئے ہیں باہر، نہ قانون کے مطابق باہر آئیں گے. قانون تو رہا نہیں ہے نا بدقسمتی سے. بالکل. تو اس پہ آپ کا یہی ہے کہ کچھ آ جائیں گے سارے ہی باہر آئے. اس سے پہلے جو اندر گیا باہر ضرور آئے. باہر آئے. یہ تو ہم نے بھی سنا ہے کہ جیلوں میں کسی کی قبریں نہیں بنتی. بالکل. جیلوں میں قبریں تو کسی کی نہیں بنتی، سب نے ایک دن باہر آئی جائیں. جی لیکن بدقسمتی ہے، اس سے ملک میں اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. بالکل. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.